ہماری بعض اسلامی بہنیں مائیں اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کر رہی ہیں۔ بعض نادان تو گناہوں بھرے کاموں میں بھی پڑھ کر وقت اور آخرت برباد کرتی ہیں، مگر نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور عبادات کرنے کا انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ آج اگر خواتین کی نظر کی جائے تو ان کی ایک تعداد ہے جو طرح طرح کے کاموں میں وقت گزار دیتی ہیں، مگر نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور درود و سلام سمیت دیگر نیک کام کرنے سے بے پرواہ نظر آتی ہیں۔ آج گھر کی خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر خاندانی مسائل پر گھنٹوں گفتگو کر لیتی ہیں، مگر انہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ایک تعداد ہے جو ادھر ادھر کے کاموں کے لیے خوش ہو کر آسانی سے وقت نکال لیتی ہیں، ہاں مگر فرض نماز کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض خواتین کی ایک تعداد ہے جو گھر کی شاپنگ کے نام پر بار بار معاذ اللہ بازاروں کے چکر تو لگا لیتی ہیں، مگر انہیں قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں مل پاتا۔ کپڑوں کے ڈیزائن، ریٹ اور کوالٹی، زیورات کی خوبصورتی اور میچنگ پر گھنٹوں دوسری خواتین سے مباحثہ کرنے والی عورتوں کی ایک تعداد ہے جو حصول علم دین کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال پاتی۔ اخبارات، حیا سوز ناول اور بے حیائی اور گناہوں سے بھرپور ڈراموں کی پوری سیریل دیکھنے والیوں کی ایک تعداد ہے جسے ٹھیک طرح قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ اسے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات سے جی چرا کر سارا وقت موبائل فون میں مگن رہنے والیوں کی ایک تعداد ہے جسے فرض علوم سے نہ تو دلچسپی ہے اور نہ ہی سیکھنے کا شوق ہے۔ الغرض جدھر دیکھیے فضولیات میں وقت ضائع کرنے والوں کی ایک تعداد سرگرم نظر آتی ہے، مگر دین سیکھنے، نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، عبادت و ریاضت کرنے اور دوسرے نیک کاموں کے لیے وقت نکالنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دلوں سے خوف خدا رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خشیت الہی کی چاشنی سے محرومی بڑھ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل کی زمین اللہ پاک کے ڈر سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک کاش کہ ہمیں بھی خوف الہی کا جذبہ نصیب ہو جائے، ایک کاش ہمیں بھی دنیا کی ناپائیداری کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے، ایک کاش ہماری بھی غفلت کا پردہ چاک ہو جائے، ایک کاش ہمیں بھی امید رحمت کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں خوف خدا میسر آ جائے، ایک کاش برے خاتمے کا ڈر ہمارے دل میں گھر کر جائے، ایک کاش ہمیں اپنے پروردگار کی ناراضیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، ایک کاش نزا کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت، تکفین و تدفین کی کیفیتوں اور مردہ حالت میں اپنی بے بسیوں کا احساس ہو جائے، ایک کاش کہ قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر و نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں کا غم ہمیں ہر وقت ستاتا رہے، ایک کاش کہ محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں کا خوف دامن گیر ہو جائے، ایک کاش جہنم کی خوفناک چنگھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں، اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں اور جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے، اور ایک کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے، ایک کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنا حقیقی ڈر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔